السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی پیاری ماہرہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ نے میرے چینل کو لائک کیا نہیں کیا؟ جائیں پہلے لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کریں. آج اس عنوان پر بات ہوگی، اس کا نام ہے بندے کا اللہ کے ساتھ یقین. اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے اس یقین کے مطابق ہوں جو وہ میری بات رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرے تو میں اسے ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو ان کے محفل سے زیادہ بہتر ہے. تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں. اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں اس کے دونوں بازوؤں کے پھیلاؤں کے برابر قریب آتا ہوں. اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر بھاری ہو گئے، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو تھوڑی ہو اور ثواب میں زیادہ ہو، جیسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث نقصان ہوگی. اور جو شخص کسی ایسی جگہ لیٹا جہاں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث نقصان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگ جب کسی ایسی محفل میں بیٹھے جس میں وہ نہ اللہ کو یاد کرے اور نہ اپنی نبی پر درود بھیجیں تو وہ محفل ان کے لیے باعث نقصان ہوگی. پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ مردہ گدھے کی بدبودار لاش جیسی چیز سے اٹھتے ہیں اور یہ عمل ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. جزاک اللہ. امید ہے آپ کو میرا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولے گا. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. ملتا ہے میرا سلام. تب تک کے لیے اللہ حافظ.